أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق اور سزاوار وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو خانہ کعبہ کا رب، میرا اور آپ کا مربی، ساری کائنات کا خالق اور فاطر ہے. آپ کے اور میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، الحمدللہ ہم لگاتار دو درسوں سے منافقوں پر، منافق گروہ پر اور نفاق کے اوپر ہم درس سنتے آ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے رکو نمبر 2 سے اس گروہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 21 تک اس کا تذکرہ لگاتار چلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گروہ کی بہت ساری صفات مسلمانوں کے آگے، مومنوں کے آگے کھول کر رکھی تاکہ وہ صفات مومنوں اور مسلمانوں میں نہ آئیں. ان کی بہت ساری چالاکیاں اور چالوں کو مومنوں اور مسلمانوں کے آگے رکھا تاکہ اس کے دھوکے میں نہ آئے. آئیے ایک تھوڑا سا اعادہ اب تک کے منافقوں کے اوپر جو درس ہوا ہے اس کا اعادہ ہم کر لیتے ہیں، جو کہ رکن نمبر 2 کی ابتدائی آیات سے ہے، آیت نمبر 8 سے. پھر ہم آج کے درس کی جو آیتیں ہیں اس کو بھی سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ،
ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے دو چیزیں، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ جتنی چیزیں ہیں ساری اسی کے ضمن میں آتی ہیں۔ رسول پر ایمان لانا گویا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا گویا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ فرشتوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے۔ جو آخرت کو مانتا ہے وہ تقدیر کو مانتا ہے۔ لوگوں میں بعض لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کے تعلق سے اپنا دعویٰ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت کے اوپر ہم نے ایک نقطہ یہ سنا تھا کہ منافقین نے یہ دعویٰ کر کے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، یہ کہہ کر وہ اسلام کے تو دائرے میں آ گئے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اسلام کے دائرے میں بھلے ہی ہو، یہ ظاہری ہو، مگر ایمان کے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ مسلمان ضرور کہلائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر اور کلمہ شہادت ادا کرنے پر، یہ اسلام کے دائرے میں تو ظاہری طور پر رہیں گے، مگر یہ ایمان کے دائرے میں، مومنوں کے دائرے میں نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہ اس قسم کا دعویٰ کر کے یہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، جو پکا اور سچا صحیح ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ کہتے ہیں، اس طرح بن کر آتے ہیں جس طرح وہ ایمان والے ہیں، ایمان والے بن کر ظاہری لبادہ اوڑھ کر ان کے پاس آتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی۔ اللہ نے کہا وما يخدعون الا انفسهم، یہ اصل میں نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ ہی ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما يشعرون، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس بات کا علم انہیں نہیں ہے۔ الا انفسهم وما يشعرون، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس بات کا علم انہیں نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک نقطہ، بنیادی نقطہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ منافق کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پر دو چیزیں سمجھی جاتی ہے، مگر قرآن کی اس آیت نے، آیت نمبر 9 نے یہ بتلایا کہ منافق کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں سے منافق بنتا ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام منافق ہے۔ ایک، اندر سے کفر ہوتا ہے، ظاہر ایمان کا کرتا ہے، ٹوٹلی جاہل ہوتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کو قرآن نے یہاں پر روشنی ڈال کر بتلایا۔ الا انفسهم وما يشعرون، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یعنی علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اندر سے کفر، ظاہری ایمان، اور یہ کلی طور پر جاہل ہیں، غیر شعوری لوگ ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو دعووں کو رد کیا۔ پہلا دعویٰ یہ جو وہ ایمان کا کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے ان کے اس دعوے کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دعوی ایمان کر کے، تو اللہ نے کہا یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرے دعوے کو اللہ نے رد کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض، اصل میں ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں بیماری ہے۔ مرض سے مراد یہاں پر مرض کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے شک اور شبہ۔ ان کے دلوں میں اصل میں شک اور شبہ ہے، اور جہاں شک اور شبہ ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ ظاہری مسلمان نظر آئے، وہاں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے یقین کا،
اور یقین ضد ہے شک کا. یقین ضد ہے شک کا، اور جہاں ایمان نام ہے یقین کا، وہ شک نام ہے کفر کا. گویا کہ ایمان کی ضد کفر ہے تو یقین کی ضد شک ہے. ان کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ شک والی ہے. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر، یہاں پہ مرض سے مراد کفر ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں میں کفر تھا، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو مسلمانوں کے ساتھ، تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ آ کر نماز میں کھڑے ہوتے اور اس میں بھی ٹھٹا کرتے، مذاق کرتے رہتے. یہ اللہ کی نافرمانی تھی، ان کے دلوں میں کفر تھا. اللہ نے کہا کہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اگر بیماری ہوتی اور وہ کینسر نہ ہوتی تو شاید اس کا ازالہ ہو جاتا، شاید اس کا علاج ہو جاتا، مگر ان کے اندر جو بیماری ہے شک اور کفر والی، وہ پھیلنے والی ہے، وہ بڑھنے والی ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. یعنی یہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو لوگ غور سے پڑھتے ہیں 3 گروہوں کا ہی تذکرہ ہوا. ایک مومنوں کا، دوسرا کافروں کا، اور تیسرا منافقوں کا. جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا وہاں انہیں اس بات سے آگاہ کرتا رہا، اس بات سے تنبیہ دیتا رہا کہ تقوی اختیار کرو اور راہ پر رہو، ہدایت پر رہو، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، آگاہ کرتا رہا. جہاں کافروں کا تذکرہ کیا اللہ نے ان کی مذمت کی، اور ان کے اندر راہ پانے والوں کے لیے بھی کچھ راہیں چھوڑ دی کافروں کے لیے. مگر جہاں منافقوں کا تذکرہ آیا اللہ نے کہا اب یہ راہ نہیں پانے والے. جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے وہ راہ نہیں پاتا. کافروں کے اندر بھی ایک طبقے کے تعلق سے اللہ نے جو بالکل ظاہر تھا، کھلا تھا، جن کے نام، جن کے اوصاف، جن کی شروع سے لے کر ابتدا اسلام سے لے کر اسلام کے عروج اور ترقی تک ان کی کوششیں ہمیشہ اسلام کو برباد کرنے کی رہی، تو اللہ نے ان کی طرف سے کہا کہ یہ کبھی راہ نہیں پانے والے. تو کافروں میں کچھ لوگوں کے تعلق سے اللہ نے ایسا کہا، اور منافقوں کے پورے گروہ کے تعلق سے اللہ نے یہ کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ بیماری بڑھنے والی، یہ کبھی راہ پر نہیں آنے والے. گویا کہ منافق کی مثال بدعتی کی سے، جو دین میں بدعتیں ایجاد کرتا رہتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اچھا ہی ہے، تو گویا کہ یہ اس بڑا گناہ، اس جرم عظیم سے کبھی توبہ نہیں کرنے والا، کیونکہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. منافق بھی اس کو اچھا سمجھ کے ہی کام کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ اچھا سمجھتا ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور آگے کی آیت آئے گی کہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اچھا کام سمجھ کے کیا کرتے ہوئے، اسے یہ کبھی ہدایت سے نہیں آنے والے. فزادہم اللہ مرضا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اللہ عالم الغیب، اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کا انجام کہاں تک پہنچنے والا ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں ہر کام کا انجام نکالنا اللہ کے ہاتھ میں، ہر کام کا انجام جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورِ، ہر کام اللہ کا رجوع کیا جاتا ہے، یعنی اللہ الٹیمیٹ جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر پہنچنے والی ہے. انسان کا زیادہ زیادہ کسی انسان تعلق سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ شاید یہاں پر غلط ہے، یہ یہاں پر صحیح ہے، مگر کسی شخص کو غلط سمجھ لینا ضرور نہیں کہ وہ شخص غلط نکلے، کسی شخص کو صحیح متقی اور پرہیزگار سمجھ لینا ضرور نہیں کہ وہ ایسا نکلے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون شخص کہاں تک جانے والا اور کس طرف جانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس لیے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، منافق ہے اس لیے انہیں دردناک عذاب ہے. منافقوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں یہ حکم بتلا دیا فی درک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے لے گڑے میں رہیں گے. سب سے دردناک عذاب اگر کسی گروہ کو ہونے والا ہے تو منافقوں کا ہے. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں. جیسے میں نے کہا حافظ ابن کثیر کے حوالے سے
تو وہ کہتے ہیں کہ بیما کانوا یکذبون کے معنی ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب بھی دیکھا اور یہ اپنی گمراہی میں بڑھتی بھی گئے. تو بہت سارے قاریوں نے اس آیت کو بیما کانوا یکذبون بھی پڑھا ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے, رسول کو انہوں نے جھٹلایا, اللہ کو جھٹلایا, صحابہ کے ایمان لانے کو تک جھٹلایا. کہا کر یہ تھوڑی ایمان والے ہیں. صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ یہ تھوڑی ایمان والے ہیں, ایک نمبر کے بیوقوف ہے. کیا بولتے ہیں صحابہ کو؟ ایک نمبر کے بیوقوف ہے. انہیں اپنا اچھا, اپنا بھلا اور برا تک نہیں سمجھتا. اس لیے یہ گروہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا ہے, کیونکہ یہ جھٹلاتے, حق بات کو جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, بڑی زبردست آیت نمبر 11 کی شروعات ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا, اور جب, قیل, کہا جاتا ہے, لہم, ان منافقوں کو, ان لوگوں کو, لا, مت کرو, تفسدو, فساد, فی الارض, زمین میں. جب ان سے کہا جاتا ہے مت کرو فساد زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اب منافق جس کا دعویٰ ایمانی ہے اور اندرونی کفر ہے, یہ مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں, مومنوں سے بھی ملتے ہیں, ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں, اور کافروں کی مجلسوں میں بھی ان کا دورہ ہوتا رہتا ہے, ان سے بھی ان کی دوستیاں ہیں, ولایت اور بھائی چارگی کافروں سے بھی ان کی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, کبھی آ کر ہم سے ملتے ہو, ہمارے آگے کچھ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو, ہم سے کچھ خبریں لے لیتے ہو, اور جب کافروں کے پاس جاتے ہو تو ان سے مل جاتے ہو, یہاں کی خبریں وہاں سناتے ہو, وہاں کی جھوٹی خبریں ہم کو سناتے ہو. اس سے تو معاملہ بگڑ جائے گا, اس سے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جو معاشرہ سکون سے چل رہا تھا وہ بگڑ جائے گا. چغل خوری کرنے سے کون سا معاشرہ پھلا اور پھولا, کون سا معاشرہ ترقی کیا؟ چغل خوری سے, بات ادھر سے ادھر پہنچانے سے کوئی بھی معاشرہ پھلتا اور پھولتا نہیں ہے, بلکہ فساد برپا ہوتا ہے. اور یہاں پر اس آیت میں لا تفسدوا فی الارض جو کہا گیا ہے, اس کی تفسیر یاد رکھیے. لا تفسدوا فی الارض کا معنی عام نہیں ہے. یہاں پر فساد کا معنی جنگ و جدال اور بم بلاسٹ کرنا نہیں ہے, یا زمین میں جھگڑا فساد کرنا نہیں ہے جیسا فساد آپ کے اوپر ہے. یہاں پر لا تفسدوا فی الارض کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے منافقوں کو؟ لا تفسدوا فی الارض. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین فساد مت برپا کرو, یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو, کیونکہ یہ عام اصول ہے اس دنیا میں. جب سے انسانیت آئی ہے, انسان آیا ہے, جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے دنیا کا نظام بگڑ گیا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گئی دنیا میں امن آیا ہے. یہ بنیادی اصول ہے. منافق بھی اسی بنیادی اصول کو چھوڑے ہوئے تھے. اللہ کی نافرمانی کرنے ہی کی وجہ سے ان کے اندر کی بیماری بڑھتی تھی, شک بڑھتا تھا. اللہ کی نافرمانی کرنے ہی کی وجہ سے رسول پر بھی ان کا شک تھا کہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے. رسول کے ساتھ بھی ٹھٹا اور مذاق کرتے تھے. تو لا تفسدوا فی الارض مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو زمین میں. تو معلوم ہوا کہ ویسے آیت یہ خاص منافقوں کے لیے ہے, مگر حکم اس کا عام بھی ہے. قرآن مجید میں جو آیتیں ہمیں ملتی ہیں, ایک آیت ہے تفسیری آیت, ایک ضمنی معلومات ہے. قرآن میں ایک قسم کی آیتیں ہیں, وہ ہے تفسیری آیت, یعنی وہ آیت تفسیری ہوتی ہے, اس کا معنی بھلے کتنا بھی عام کیوں نہ ہو وہی معنی نکلے گا جو اس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی. اور
وہ جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جس پر آیت نازل ہو رہی تھی اس نے اس کو کیا سمجھا اور اس نے اپنے براہ راست شاگردوں کو کیا سمجھایا احادیث کی شکل میں، وہی معنی مراد لیا جائے گا. یہ تفسیری آیت ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب میرے نبی سے نجوا کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو تو اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرو. یہ آیت تفسیری آیت ہے. مثال اس لیے دیا ہو تاکہ ظاہر کھل کر بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ بہت سارے لوگ قرآن کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ارے ہر آیت عام ہے، ہر آیت سمجھنے کی ہے، بڑی آسان سمجھ میں آ جاتی ہے بول کے تفسیری آیتوں کو بھی اتنا عام کر لیتے ہیں کہ اس کا معنی بھی کبھی کبھی بدل جاتا ہے، اس کا منشا اور مرجع بھی بدل جاتا ہے. جو معنی نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا. تو یہ جو آیت جس کی میں نے مثال دیا یہ کیا تفسیری ہے. اب نبی سے نجوا آج کے زمانے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سرگوشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور سرگوشی کرنے سے بڑے صدقہ خیرات کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تفسیری ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، انہیں منافقین سے جڑا ہوا ہے. منافقین تو جا کے نبی کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، بار بار گچھوں کے لیتے تھے بات کرتے ہوئے. اللہ کی بات پسند نہیں آئی کہ نبی کی ذلت ہو، نبی کو بار بار تکلیف دیا جائے. اللہ نے کہا نہیں، اب میرے نبی سے اگر بات کرنا ہو تو صدقہ و خیرات کرنا، پھر آنا. ایک سوال کر رہا ہے تو ایک صدقہ و خیرات کر کے آنا. جو صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پریشان ہو گئے، مگر دین کی معلومات لینا بھی ضروری تھا، دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری تھا، وہ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دیکھ کر ایک اور آیت نازل کی جس کو ناسخ آیت کہتے ہیں. یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. یعنی صدقہ خیرات والی بات ابھی نہیں ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ اور سوالات کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، ہے نا. تو یہ جب تک معلومات نہیں ہوگی قرآن کو بھی سمجھنا مشکل ہے، یا سمجھتے کہیں اور بھی انسان نکل سکتا ہے. تو ایک ہے تفسیری، ہے نا، اور کچھ آیتیں عام ہیں. عام سے مراد وہ اتنی عام ہے کہ معمولی سی سمجھ رکھنے والا بھی اگر اس کو پڑھے تو یقیناً غور و فکر میں لگ جائے. تدبری آیتیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندو کیا تم نے آسمان کی طرف غور نہیں کیا؟ اب بتاؤ اس میں کیا تفسیر ہے؟ اس قرآن کی آیت کے سمجھنے کے لیے اور کون سی قرآن کی آیت دیکھنا پڑے گا، کون سی حدیث؟ کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے میرا ذکر کرتے ہیں. وہ یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آسمان زمین میں غور و فکر کرنے کے لیے تفسیر اور نالج کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا دماغ لگتا ہے جو ہر انسان کے پاس ہے. تو اس قسم کی دو آیتیں، ان آیتوں کا بھی لحاظ رکھ کر ان کا معنی مطلب سمجھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ آیت خاص ہے منافقوں کے لیے. لا تفسدوا فی الارض کہہ کر اللہ نے منافقوں کو خاص حکم دیا کہ زمین پر فساد مت برپا کرو. اور تفسدوا سے مراد اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ سارے فساد کی جڑ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کی پامالی ہے. حکم عام بھی اس لیے ہے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک رہنے والی ہے. اس کے اندر جو معنی اور مفہوم جو نکل رہا ہے وہ عام ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے ہر قسم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے زمین میں اللہ کی نافرمانی کرتا، فساد مت برپا کرو، چاہے وہ گروہ کوئی بھی ہو. لا تفسدوا فی الارض. جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں انما بے شک ہم ہی مصلحون اصلاح کرنے والے. جب منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین فساد مت برپا کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، چغل خوری مت کرو، ادھر کی باتیں ادھر مت پہنچاؤ، جنگ اور جدال کے موسم اور ماحول میں ادھر کی خبریں ادھر مت دو، ادھر کی جھوٹی خبریں ادھر مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. ارے بے وقوفو، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں مل کر رہیں. اس لیے تمہارے سے بھی آ کر ملتے، ان سے بھی آ کر ملتے، ہم دونوں میں میل ملاپ چاہتے ہیں، ہم دونوں میں اصلاح چاہتے ہیں، ہم بگاڑ نہیں چاہتے. معلوم ہوا
کہ منافقوں کا یہ طرز عمل دو گروہوں کو ملانے کی نیت سے ہوتا تھا، ہے نا، جبکہ وہ نیت بھی ان کی نہ ہوتی، اس میں بھی ان کا دوغلا بنتا، نیت اندر سے نہ ہوتی، ظاہر ایسا کرتے کہ ہماری نیت ہے، اس میں بھی منافقت تھی، اس عمل میں بھی ان کی منافقت تھی، وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی منافق تھے اور عملی اعتبار سے منافق تھے، یعنی باقی دو قسمیں ہیں نا، ایک اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ اعتقادی منافق کا تو یہ حکم ہے کہ وہ آپ بھی جہنم بھی ہے، اور جو عملی منافق ہوتا ہے یہ قیامت تک رہتا ہے، یہ بدترین مجرم ہے۔ مگر جو اصلی منافق جن کا تذکرہ قرآن مجید کی آیتوں میں ہو رہا ہے وہ اعتقادی منافق بھی ہے اور عملی منافق بھی ہے، اس لیے اللہ نے کہا فی درکل اسفل، یہ ہمیشہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 11 ہے، یہاں پر رک کر ایک اور بات سمجھتے ہیں۔ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آیت کا استعمال آج کل یہ غلط جگہ پر ہو رہا ہے، غلط موضوع اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، غلط جگہ پر اس کو سوٹ کیا جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی یہ آیت استعمال کی جا رہی ہے۔ اور افسوس میں تو بارہا کہتا ہوں کہ مسلمانوں بجائے آپس میں لڑنے کے، بجائے آپس میں بحث و مباحثے میں پڑھنے کے، ان باتوں پہ پہلے کم سے کم اتفاق کر لو جو عام ہے، کامن ہے، اس سے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اب بجائے یہ کام کرنے کے، مل کر رہنے کے، ایک گروہ اٹھتا ہے اپنی بیان بازی میں یہ آیت پڑھتا ہے، دیکھو ہم اس گروہ کو سمجھا رہے ہیں، اس گروہ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہدایت پہ آ جا، یہ گروہ بجائے ہدایت پہ آنے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ آیت جو منافقوں کے تعلق سے خاص ہے، یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان گروہ کے تعلق سے پڑھ کر اس کے پیشان پر چسپا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھی منافق ٹائپ کے کہ یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، جبکہ اس گروہ کے حساب سے یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور اس گروہ کے حساب سے یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، پھر ایک دوسرے کو حق کہاں سے ملا؟ ایک دوسرے کو حق کہاں سے ملا؟ اگر یہ دعوت کا کام کر کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے تو بھی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں کو دعوت دے کر اصلاح ہی کر رہا ہوں، اس کی نگاہ میں تیرا ایک کام بگاڑ ہے تو تیری نگاہ میں اس کا وہ کام بگاڑ ہے، تو بجائے یہ کام کرنے کے اس آیت کو چھوڑ دو جس کی اللہ نازل کیا وہاں پر فٹ کرو۔ اللہ نے کہا کہ یہ منافقوں کے تعلق سے منافق دوغلے ہوتے ہیں، اندر الگ باہر الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین فساد مت برپا کرو تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سدھار کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر دو گروہوں کے درمیان آگ لگاتے تھے، دو گروہوں کے درمیان چغلخوری کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ان باتوں پہ دھیان دیتے جو جنگ کے تعلق سے، جو کافروں کے تعلق سے ہوتی انہیں یاد رکھتے اور دوسرے گروہ تک وہ باتیں پہنچاتے اور سمجھتے تھے کہ یہ اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے الا، عربی زبان میں الف لام الف، الا کے معنی ہے کان کھول کر سن لو۔ اس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا الا کان کھول کر سن لو، متنبہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، انہم بے شک یہی لوگ، ہاں یہی لوگ، مفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ قرآن کا کیا بہترین انداز ہے۔ اگر مجھے موقع ملے کہ صرف ایک ہی آیت کے اوپر 4 گھنٹے بولو یہ تو ایک ایک لفظ کے اوپر ماشاءاللہ اتنے نکات نکل سکتے ہیں کہ دل و دماغ روشن ہو جائے انشاءاللہ۔ منافقوں نے کہا قالوا انما نحن مسلمون، دیکھیے عربی کا انداز دیکھیے،
منافقوں نے کہا قالو انما، بے شک ہم، انما بے شک ہم، نحنو مطلب ہم، مصلحون یہ بھی جمع کا سہے گا، نحنو بھی جمع کا سہے گا، مصلحون بھی جمع کا سہے گا، ہے نا. بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اس قسم کا لفظ استعمال کر، نحنو مصلحون. جبکہ اگر عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھا جائے قالو انما مصلحون اگر کہتے نحنو کے لفظ کے بغیر تو یہ بات پوری ہو جاتی تھی. نحنو مصلحون کہہ کر بات میں تاکید پیدا کی گئی ہے نا. وہی انداز اللہ تبارک تعالیٰ آگے والے آیات میں استعمال کرتا. الا کان کھول کر سن لو، انہم بے شک یہ لوگ، ہم آ گئے نا یہاں پہ، انہم آگے اللہ کہتا ہم المفسدون، ہاں یہی لوگ فسادی ہیں. یعنی انہم کہہ کر اشارہ تو ہو گیا تھا، اس کا پروناؤن استعمال کر لیے تھے، زمین استعمال کر لیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، پھر اللہ کہا ہم المفسدون، یہی لوگ جو تاکیدن کہتے کہ ہم ہی لوگ، ہاں یہی لوگ فسادی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو بھی جھٹلاتا ہے. کیا پہلا دعویٰ انہوں نے کیا کیے تھے؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخر دن پر ایمان لائے. تو اللہ نے کہا نہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط، یہ ایمان والی ہی نہیں ہے. دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے والے. تو اللہ نے کہا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پر جاہل ہیں، اس بات کا علم بھی نہیں ہے. تیسرا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان کھول کر سن لو، شاید اوپر کی شاید باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو، اب تو ضرور کان کھول کر سن لو. انہم ہم المفسدون، اصل میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ اس بات کے لائق ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کے تعلق سے سمجھ سکیں کہ یہ مصلح ہے، یہ مفسد ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کون سا کر رہے ہیں، اصلاح کا کر رہے ہیں یا فساد کا کر رہے ہیں. یعنی جس شخص کو اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، ایسے شخص کے تعلق سے اس دنیا کا عام مفروضہ، اس دنیا کا عام اصول یہ ہے کہ وہ آدمی سرکار پاگل ہوتا ہے، جس کو اس کی حرکت نہ معلوم ہو کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے. اس سے پوچھا جانے بھائی ابھی تم نے ایسا کہا تھا، میں نے کہا تھا نہیں، تو آپ نے ایسا کیا تھا، میں نے کیا تھا نہیں. تو جس کو اپنے عمل کا اپنے قول کا علم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ایسے شخص کو عقل مند نہیں کہتے، بیوقوف اور پاگل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولکن لا یشعرون، اس بات کا علم انہیں ہے ہی نہیں کہ یہ اصلاح کرنے والے ہیں، یہ مفسد ہے. تو یہ کیسے اصلاح کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اصل میں فسادی ہے، یہ تو مفسد ہے. یہ تھی آیت نمبر 12، جس سے معلوم ہوا کہ منافقوں نے تیسرا دعویٰ بھی یہ کیا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے تیسرے دعوے کو بھی رد کر کے یہ کہا کہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو حکمیہ جملہ ہے، جب ان سے ان منافقوں سے اس گروہ سے جب کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، بہت ہی پیاری آیت ہے، دل کو چھونے والی، زبردست اصول اور معیار دینے والی آیت ہے. جو چاہتا ہے کہ ایمان کو صحیح میں سمجھے اور ایمان صحیح اور صحیح معیار کا لے آئے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو اور دنیا میں گمراہ نہ رہے، یہ آیت زبردست معیار والی آیت ہے. قرآن کا انداز دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، بات پوری ہو گئی نا، ہے نا. ایک مثال دیتا ہوں یہ آیت کی. باپ بچے کو کہہ رہا ہے بیٹا انجینئرنگ پاس کرنا، انجینئرنگ بیچلر آف انجینئرنگ بھی پاس کرنا، بات پوری ہو جاتی ہے نا. مگر یہ بات پوری نہیں ہے، بچہ ہے نا 35-40 مارکس لے کے پاس ہو گیا، چلتا نہیں. اب باپ بولتا بیٹا انجینئرنگ پاس کرنا، ویسے ہی جیسا
फलां इंजीनियर ने किया 90% लेकर, अब बच्चे के दिल में डर और खौफ पैदा होता, अरे बाप रे बाप बहुत लंबा है, अचीवमेंट बहुत दूर है, टारगेट समझ में आता है। इससे उसको मेआर मिलता है कि कौन से मेआर का वो क्या कहते हैं तालीम हासिल करे, कौन से गहराई का वो इल्म हासिल करे ताकि वो इंजीनियरिंग पास कर सके। वही उसूल है अल्लाह ताला ने अपना। अल्लाह ने ये नहीं कहा वइज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाता है आमिनू ईमान ले आओ, बात पूरी नहीं हुई। कमा जिस तरह आमन अन्नास, जिस तरह लोग ईमान ले आए हैं। याद रखिए ये आयत भी तफसीरी आयत है, अरबी के तर्जुमे करके माना नहीं निकाल सकते इसका, अरबी का सिर्फ तर्जुमा करके माना नहीं निकाल सकते। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह लोग ईमान ले आए, तो सवाल उठता है कौन लोग ईमान ले आए। आयत कौन से जमाने की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की आयत है। जब ये आयत नाजिल हो रही थी उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको भाई आयत नाजिल हो रही थी। दूसरा ग्रोह ये मुनाफिकीन था जिसका तज़किरा इस आयत में हो रहा है। तीसरा एक और ग्रोह भी है, अब वो ग्रोह पूरी दुनिया हो सकती है ना। तीसरा ग्रोह जो बचता है पूरी दुनिया हो सकती है, क्योंकि लफ्ज आमन नास आया, नास का मतलब कॉमन पीपल, आम लोग। अल्लाह ने कहा उस तरह ईमान ले आओ जिस तरह आम लोग ईमान ले आए। क्या ये तर्जुमा सही है? अरबी जुबान में अन्नास का मतलब कॉमन पीपल, आम लोग, जनरल पब्लिक, ऐसा मीनिंग होता है अरबी जुबान में। अगर इसका तर्जुमा अगर मैं ऐसा करूं कि अल्लाह कह रहा है कि ईमान ले आओ जिस तरह जनरल पब्लिक ईमान ले आई है, तो बताओ इसमें कौन सा मियार हुआ? यानी बाप बच्चे से कह रहा बेटा इंजीनियरिंग पास कर, जैसा लोग इंजीनियरिंग पास करते हैं, अब 35-40 का मार्क्स लेके पास करेगा वो, कौन सा कमाल हुआ? देखिए ये है कमाल कुरान को समझने का, कुरान की रोशनी में ये है कमाल और मेआर कुरान को कुरान से, कुरान को अहादीस से समझने का। वरना अरबी का सिर्फ तर्जुमा कर लेने से अगर कुरान समझ में आ जाए आमतौर पर जो तफसीर है, तो इंसान कहीं का कहीं भी निकल जा सकता है। तर्जुमा क्या होता है आमतौर पर जनरली अगर इसका किया जाए तो, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जिस तरह जनरल पब्लिक ईमान ले आई है, तो तर्जुमा पूरा गलत, माना भी गलत, तफसीर भी गलत। क्यों? पहली वजह यह है कि एक नबी के वसल्लम जिनके ऊपर ये आयत नाजिल हो रही है, दूसरा एक ग्रोह जिसको इस आयत में तंबीह की जा रही है। अब बचे सारी दुनिया, ठीक है, अल्लाह ताला सारी दुनिया के अंदर आमन नास, जिस तरह लोग ईमान लिया कहकर एक मियार दे रहा है ना, मतलब जो मियार के तौर पर, एक क्राइटेरिया के तौर पर, एक कंडीशन के तौर पर अल्लाह ताला जिस चीज को इस्तेमाल कर रहा है वो आम नहीं होना चाहिए, वो आम पब्लिक नहीं होना चाहिए, वरना आम पब्लिक की तरह जीना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने आम लफ्ज इस्तेमाल करके ऐसे लोगों का तज़किरा किया जिसके ताल्लुक से मेरा और आपका अकीदा अहलुस सुन्ना वल जमाआ, जो कयामत तक रहने वाली जमात है, उसका ही अकीदा है कि ये ऐसी जमात है जिसका तज़किरा इस आयत में हो रहा है, जो न इससे पहले कभी पैदा हुई उनसे पहले, और न उनके बाद कभी ऐसी कौम पैदा होगी, ऐसा ग्रोह पैदा होगा। कौन सा ग्रोह है ये वो ग्रोह है जो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिया गया था, सहाबा का ग्रोह। सहाबा का ग्रोह है जिसकी ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में जिक्र कर रहा है, कहता है कि ऐ मुनाफिकों, कान खोलकर सुन लो, अगर ईमान लाना चाहते हो तो तुम्हारे ढोंगा ईमान लाना, ये कोई काबिल कबूल ईमान नहीं है, ये मरदूद है, ये रद्दी है, रद्दी रद्द करने वाली चीज है। ईमान लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मियार देता हूं, वो मियार है सहाबा का ईमान। देखिए अब कितनी परफेक्ट बात समझ में आती है, अब इसका कोई रद्द नहीं है, जितनी मनती जितनी लॉजिक लगा लो इसका रद्द नहीं है। देखिए मियार भी सहाबा,
ایمان بھی صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان کیسا ایمان تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوتی، کبھی دیکھا نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کب آئے اور کب وہی نازل کی، مگر کہتے تھے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے آپ کو سچا کہا. کہتے تھے رضیت باللہ ربا، جب بھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کو دیکھتے تو کہتے رضیت باللہ ربا، ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، ابھی اسلامی دینا، اور اسلام کی دین ہونے پر، ابھی محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. یہ دعویٰ، یہ بات کیسے نکل سکتی ہے؟ تبھی نا جب ایمان بھی اس معیار کا ہو، اس پائے کا ہو، اتنا گہرا اور اتنا زبردست مضبوط ہو، ویسے ہی ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ منافقوں سے کہہ رہا ہے تمہارا یہ ڈھونگا اور ڈھکوسلے والا ایمان مجھے نہیں چاہیے. اگر تم کو ایمان لانا ہی ہے اور اس کا دعویٰ بھی کرنا ہے تو یہ ہے میرا معیار، صحابہ کا ایمان. آپ کی کیا زبردست فضیلت ہے صحابہ کی قرآن مجید سے. خاص تو لوگ کہتے کیا ہے صاحب قرآن میں فجر کی نماز کا تک تذکرہ نہیں ہے، کہاں بتاؤ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھو بول کے، تو اوپر سے لے کے آ رہے صحابہ کی مانو، تابعین کو مانو، تابعین کو مانو، محدثین کو مانو، اماموں کو مانو، اولیاء اللہ، یہ سب کہاں سے لا رہے؟ بولے قرآن میں تو فجر کی 2 رکعت فرض پڑھو بول کے نہیں ہے. ہاں میں تو پڑھتا بولے، ہم 2 رکعت پڑھتا بولے پوری دن بھر میں، ایک سورج نکلتے وقت اور ایک سورج غروب ہوتے وقت. اچھا پڑھتا ہے کیا؟ کیسا پڑھتا ہے؟ کیسا میرے کو سمجھ میں آتا؟ اللہ تھوڑی بولا کہ رکعت باندھو اللہ ہو کے بولو کائے قرآن میں تو پڑھ لیتا ہوں جیسا مجھے سمجھ میں آتا ہے پڑھتا ہوں، مگر جب سورج نکلتا ہے، جب سورج وہی کا ہے تذکرہ. ایسی عقل لگانے والوں کو اس میں صحابہ کی فضیلت کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کی شان و شوکت، عزت اور جلالت اس آیت میں کہاں سے ملے گی؟ اگر واقعی ایسے لوگ اگر اس آیت کا ترجمہ بھی کرنے بیٹھیں گے اور عربی کے ماہر سے ماہر بھی ہوں گے تو اس کا ترجمہ یہی کریں گے گمراہی کے ساتھ کہ منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ جیسا جنرل پبلک ایمان لے آتی ہے. یہی کریں گے نا. ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو تابعین، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس سلسلے سے جن کے اندر اللہ کے رسول کی باتیں ایسا گھر کر گئی تھی کہ اس کو نکالنا ناممکن تھا. یہ جیتے تھے انہی 2 کی بنیاد پر، اللہ کے رسول کی باتیں، مرتے بھی تو انہی 2 باتوں پر، ان کا اوڑھنا اور بچھونا اللہ اس کے رسول سے، ان کا اوڑھنا اور بچھونا اللہ اس کے رسول سے. اسی لیے تو اللہ نے ایسے لوگوں کو معیار قرار دیا. آج ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج ایک بڑا ہی عجیب قسم کا ماحول دینی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا دنیا اعتبار سے، یعنی مٹیریلسٹک ٹینڈنسی ہونا چاہیے تھا وہ، مگر وہ اصول آج دین میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. غور کیجئے میری اس بات پر. ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، جب تک وہ چھوٹا ہے، غور سے سننا اس مثال کو، اور اس مثال کو ہم فٹ کریں گے دین میں. ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کے ماں باپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا جھوٹ مت بولنا. بیٹا کیا سیکھے گا؟ بچہ کیا سیکھے گا؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بیٹا رشوت لینا نہ دینا، یہ سیکھے گا نا. بیٹا دھوکہ نہیں دینا، تجارت میں دھوکہ نہیں دینا. کیا سیکھے گا بیٹا؟ یہ سیکھے گا نا. اب بچے نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے نا. ایک بچہ ان اصولوں کو اپنا کر ایمانداری سے سچائی کے ساتھ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور جب بڑا ہوتا، نوجوان ہوتا اور سچ بات کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے اور نہیں رشوت دیتا ہے اور نہیں رشوت لیتا ہے، تو وہی ماں باپ، وہی اس کے بڑے جنہوں نے نصیحت کی تھی، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ کون سا بیوقوف ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا، اس کو کام نکالنا نہیں آتا، اس کو باتیں بنانا نہیں آتا، اس کو سمجھداری نہیں آئی. کیا نہیں آئی؟ تجارت کر رہا ہے ہر روز گھاٹے میں، اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. اب جو کیسا معیار بدل گیا بھائی میرے. ہم یہ کہتے ہیں بچپن سے تم نے تو یہ چیزیں بھری اس کے دماغ میں، بھری کہ نہیں بھری؟ یہ سارے اصول تم نے تو دماغ میں ڈالے کہ بیٹا ایسا اور ایسا ہے، یہ اصول ہے.
جب وہ ان اصولوں کو لے کر پھلتا ہے پھولتا ہے بڑا ہوتا ہے نوجوان ہو کر جب اس میں عمل کرتا ہے تو مشکوک نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ذرا سڑک گیا, اس کے اندر کامن سینس نہیں آیا, دنیا داری کیا اس کو نہیں معلوم. میں کہتا ہوں یہ دوگلا معیار کیوں ہے؟ شاید ہو سکتا ہے منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہ دوگلے پن کی کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب ایسا ہی ہو بہو طریقے کا دین کے تعلق سے بھی غور کیجیے اس مثال کو, انشاءاللہ آپ اکیلے بھی ضرور غور کریں گے. بچپن سے ہم سکھاتے ہیں بچے کو عام طور پر, بیٹا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی بات ماننا, صحیح ہے نا بیٹا, اللہ کے رسول ہے, ان کی بات ماننا. یہ دو کے بغیر اسلام نہیں ہے. یہی ہے نا بنیادی بات. کیا ہے یہ دو کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے. یہ دو میں سے ایک چیز کو نکالیں گے تو نہ اسلام کا تصور ہے, نہ دو میں تیسری چیز ملانے سے اسلام کا تصور ہے. ہاں, دو کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو دو سے ثابت ہوتی ہے, جیسے صحابہ سے محبت رکھنا کہ نہیں رکھنا, یہ دو کے اندر آ گئی. اللہ کے رسول کی بات ماننے کی وجہ سے ہی صحابہ سے محبت رکھی جا رہی ہے. تابعین, طبع تابعین, محدثین, ائمہ کرام, اولیاء اللہ سے محبت رکھی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی تابع داری کی وجہ سے, ہے نا. بچپن سے سکھا دیے, بچہ سیکھا, ایمانداری کے ساتھ ان دو اصولوں کو لے کر جوان ہوتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, احادیثی کتابیں پڑھتا ہے. اب بات پہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اس طرح کہتا ہے, پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں اس طرح کہتے ہیں, تو اب اس کو مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیے کیسا معیار ہے, تو مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں, ارے یہ کون ہے یہ, اب بات سے قرآن بیان کر رہا ہے, بات آپ حدیث بیان کر رہا ہے. ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے باپ دادا تو کبھی ایسا نہیں سنے, ہمارے باپ دادا تو کبھی ایسا بیان نہیں کرتے. ہم تو 2-3 گھنٹوں کی تقریر سن لیتے ہیں, اس میں ایک بھی آیت ہم کو سنائی نہیں دیتی. یہ تو ہر بات پہ ایک آیت سناتا ہے, ہر بات پہ حدیث, یہ تو الگ دکھتا ہے. بتاؤ یہ کیسا معیار ہے؟ یہ وہی معیار ہے نا جو بچے کو بچپن سے صحیح تربیت دی, بڑا ہو گیا تو وہ ناسمجھ بن گیا. نہیں, اس نے سچائی کو پکڑا, ایمانداری کے ساتھ اصول کو پکڑا. ایمانداری کے ساتھ اصول کو پکڑنے سے کیا انسان بہک سکتا ہے؟ نہیں. آج کل بھی ماحول ایسا ہی ہے, جو الحمدللہ قرآن کو پڑھتے, ٹھیک ہے تھوڑی بہت آگے پیچھے غلطی ہو سکتی ہے, کس سے غلطی نہیں ہوگی, کس سے غلطی نہیں ہوگی. اس سے پہلے میں نے باہر ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ لوگ 2 وقت میں گمراہ ہوتے ہیں. اور تو سننا میری بات, نقطے والی بات نہیں سمجھ میں آ گئی تو میں بھی سمجھ میں نہیں آؤں گا, میں بھی آپ لوگوں کے دماغ سے نکل جاؤں گا. ارے یار ذرا گئی گزری بات کر. لوگ ہمیشہ 2 وقتوں میں گمراہ ہوئے ہیں, ایک صرف عالموں کو پکڑ لینے سے, 2 عالموں کو چھوڑ دینے سے. دونوں طریقے سے گمراہ ہوئے. جو لوگ عالموں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گمراہ ہونا یقینی ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. جس طرح قرآن کو پڑھتا جاتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے, کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کچھ چیزیں غرض ہی سمجھ میں آ جاتی ہے, غلطیاں ہوتی ہے. آدمی کتابیں پڑھتا ہے تو نہیں سمجھ میں آتی, سمجھ میں آتے 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 اللہ تعالیٰ جس کو جو علم جب دینا ہے تب دیتا ہے, وقت اور حالات کے تحت. ہاں, جو لوگ صرف عالم کو پکڑ لیتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. فلاں نے بول دیے نا, اب وہ کیسا غلط ہوں گے, باپ دادا کرتے آ رہے نا وہ کیسا غلط ہوں گے, یہ اصول اپنا. تو اس طرح دونوں طریقے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں, بہت سارے احادیث بھی ہیں, بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہے کہ کس طرح عالموں کو پکڑ لینے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, صرف پکڑ لینے دلیل کے بغیر, اور کس طرح عالموں کو چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں کے درمیان انسان ہو تو وہ متوسط ہے, وہ درمیانی ہے, وہ راہ راست پر ہے, کیونکہ اس کی اصل چیز دلیل ہے. اس کی اصل چیز کیا ہے؟ دلیل ہے. تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اصل میں اللہ اس کے رسول ہے, اس بنیاد کو لے کر پھلنا پھولنا اور نوجوان ہونا اور اسی بنیاد پر زندگی گزارنا, یہ اصل عقل مندی ہے, نہ کہ بے وقوفی. وہی بات یہاں پر بھی منافقوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے منافقو تم ویسا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 جو آدھی ہے انشاءاللہ. اس کے جواب میں منافقوں نے جو کہا ہم اگلے درس میں سنیں گے. بڑا ہی عجیب و غریب بے رنگا جواب ہے,
اس کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح رد کرتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ہدایت دے، ہمارے دلوں کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے، اپنے خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنا یہ کلام ہمیں سمجھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔